Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear viewers and listeners of my YouTube channel Insight Knowledge. آج میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر لایا ہوں، بہت بڑی نیوز، بہت بڑا اناؤنسمنٹ آپ کے لیے لایا ہوں. جو بھی اسپائرنٹس عرب کلچر اینڈ اسلامک اسٹڈیز میں 2020 میں NT-NET JRF اور سیٹ ایگزامز میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ کل سے یعنی 18 جنوری 2022 ٹیوزڈے سے آپ کو فری آن لائن ٹیوٹوریلز اویلیبل ہوں گے ہماری یوٹیوب چینل پہ انسائٹ نالج پہ. جو لنک ہے چینل کی وہ ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہے، آپ اس کو ضرور اس پہ کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، بیل آئیکن پہ کلک بھی کریں تاکہ آپ کو ٹائملی ویڈیوز اویلیبل ہو جائے اور آپ جو لیکچرز ہیں ان سے بینیفٹ حاصل کر سکیں. تو ہم سلیبس کا ایک ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن بھی ویڈیو میں دیا گیا ہے، تو ہم سلیبس کو بھی آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کیا سلیبس ہے، کیونکہ بہت سارے اسپائرنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سلیبس کو ڈسکس کریں کہ سلیبس میں عرب کلچر اینڈ اسلامک اسٹڈیز کا جو سلیبس ہے اس میں کیا دیا گیا ہے. Without wasting your time, we will directly move towards the syllabus. جو سلیبس ہے وہ 10 یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ہر یونٹ کو سب ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پھر فردر ٹاپکس میں، سب ٹاپکس میں. تو یونٹ فرسٹ جو ہے وہ ہے ایمرجنس آف اسلام اینڈ خلافت راشدہ. تو اس یونٹ میں ہم ڈسکس کریں گے سوشو ریلیجس، پولیٹیکل اینڈ اکنامک کنڈیشنز آف پری اسلامک عربیہ، پروفٹس لائف ایٹ مکہ اینڈ مدینہ، مائیگریشن، امپورٹینس اینڈ امپلیکیشنز اس کی، فارمیشن آف اسلامک اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ایٹ مدینہ، the prophet as a lawgiver, statesman and mercy to mankind. اس کے علاوہ انسٹیٹیوشن آف جو کیلیفیٹ ہے اس کی امپورٹینس اور ریلیونس کو ہم ڈسکس کریں گے. کنسولیڈیشن آف عربیہ انڈر کیلف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ایکسپینشن اینڈ ایڈمنسٹریشن آف اسلامک اسٹیٹ انڈر کیلف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایکسپینشن اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس انڈر کیلف عثمان اینڈ کیلف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Advancements of Khulafai Rashidin. So this was the description of the unit first, and the second unit is the Umayyads. تو اس میں کیا ہم ڈسکس کریں گے the establishment of Umayyad dynasty, prominent rulers, prominent Sahabi and Tabi'i scholars, conservation of the state, سوشل اینڈ اکنامک کنڈیشنز کو ڈسکس کریں گے، ایڈمنسٹریشن، ایجوکیشن کو ڈسکس کریں گے، ڈیولپمنٹ آف عربک لینگویج اینڈ لٹریچر، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، اینڈ دین ایٹ دا اینڈ کازز آف ڈکلائن آف Umayyad dynasty. And in the third unit, which is titled as the Abbasids, in this unit we will discuss the establishment of the Abbasid rule, prominent rulers, prominent scholars, administration, socio-cultural developments, development of religious sciences, education and educational institutions, development of Arabic language and literature, art and architecture, trade and commerce, relations with neighboring states of Abbasids, and at the end of this chapter we will discuss the causes of decline of the Abbasids. And then moving to the next unit, that is unit 4, which is titled the Arabs in Spain and Sicily. تو اس یونٹ میں ہم ڈسکس کریں گے the establishment of Umayyad rule in Spain, the conquest of Sicily, prominent rulers, prominent scholars and their impact on the West, socio-cultural developments, contribution to science and literature science,
development of libraries and educational institutions, agriculture, trade and commerce, art and architecture, disintegration of the empire, emergence of small state, मुवाहिदून एंड मुराबितीन जो थे उनकी इमर्जेंस एंड डिक्लाइन को हम डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फॉल ऑफ ग्रेनाडा एंड स्पेनिश इंक्विजिशन. Then next unit is the unit number 5. In this unit we will discuss, before going to the subheadings, the title of this unit is Dynasties of East and West. तो इस यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे, गज़नविड्स को हम पढ़ेंगे, जो भी डायनास्टीज़ ईस्ट और वेस्टर्न मुस्लिम वर्ल्ड में इमर्ज हुई थी उनके बारे में. पहले गज़नविड्स, उसके बाद सल्जुक्स, सामानिड्स को हम पढ़ेंगे, ममलूक्स, इसमें बहरी और बुर्जी ममलूक्स को हम पढ़ेंगे, अगलाबिद्स को हम पढ़ेंगे, हमदानिड्स को, इदरीसीज़ को, ट्यूलिनिड्स को, फिर इक्शिदिड्स है, उयूबिड्स एंड एट द एंड इज काचार्स. Then unit number 6 is the Ottoman and Safavid Empire. इसमें जो सब हेडिंग्स दी गई है एज़ पर द UGC NTA सिलेबस के मुताबिक, तो वो है origin and development of Ottoman Empire, prominent Ottoman rulers, the Ottoman administration and army, the Ottoman society, socio-religious and educational conditions, the Ottomans and the Fatimids, Khwarizm Shahs, art and architecture पढ़ेंगे हम Ottomans का, the cause of Ottoman decline को हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा origin and development of Safavid Empire को हम पढ़ेंगे, इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, शाह इस्माइल एंड द प्रोमिनेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ शियाइज़म, शाह अब्बास एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उनके, इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स. So this was the unit description of unit number 6. Then moving to the next unit, which is unit number 7, titled as Islam in India. तो इसमें हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इस्लाम इन सिंध. इसमें हम मोहम्मद बिन कासिम की एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी रिलीजियस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड, सोशो रिलीजियस और एजुकेशनल जो कंडीशंस जो थी उस टाइम पे, या मदारिस और उनका सिलेबस जो था किस तरह से वहाँ पे पढ़ाया जाता था, उसको हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 में. इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें कंट्रीब्यूशन टू फ़िक एंड हदीस लिटरेचर क्या रहा उस पीरियड में, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है मुगल्स के रिलेटेड, उनका रूल और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोशो रिलीजियस और एजुकेशनल सिनेरियो ड्यूरिंग द मुगल रूल क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके पीरियड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा फ़िक एंड हदीस लिटरेचर, उसमें हम जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स जो थे उनके बारे में, पर्टिकुलरली शेख अहमद सिरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी और जो दूसरे उस टाइम पे थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. मुग़ल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्री क्या थी, ट्रेड और कॉमर्स कैसे होता था. इसके अलावा 1757 जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म और उसका एक्सपेंशन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर 1857 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या रही उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक रोल ऑफ द मुस्लिम्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ज़्यादा ज़िक्र आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा नेट और सेट एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव को छोड़ के अगर हम इस यूनिट की बात करें इस्लाम इन इंडिया, तो ये जो बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये हिस्ट्री का पोर्शन जो है ये इंडियन हिस्ट्री का, तो उसमें इसको डिस्कस या उसको कंसल्ट करना एक नेसेसरी कंपोनेंट बन जाता है. तो उस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए. And then coming to the unit number 8, which is entitled Islamic Sciences, तफसीर, हदीस एंड फ़िक़्ह में कंट्रीब्यूशन क्या रहा, कौन मेजर कलेक्शंस थी
کمپائلیشن کلیکشنز اینڈ کمپائلیشن آف دا قرآن کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کریں گے. دین ایتھیکل سوشل پولیٹیکل اینڈ اکنامک ٹیچنگس آف دا قرآن کو ہم ڈسکس کریں گے. اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف تفسیر لٹریچر, اور اس کے بعد کلاسیکل تفسیر جو تھیں طبری کی, الرازی کی, زمخشری کی, ان کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر تفسیر ان دا ماڈرن ایج, تفسیر المنار, فی ظلال القرآن, بیان القرآن, ترجمان القرآن, تفہیم القرآن, تدبر القرآن اینڈ تفسیر القرآن, ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. ان کے جو کمپائلرز تھے, جنہوں نے جو ٹرانسلیٹرز تھے یا مفسرین جو تھے جنہوں نے یہ تفاسیر لکھی, ان کی لائف کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. پھر اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف حدیث لٹریچر, اس میں کمپائلیشن آف حدیث لٹریچر, روایہ ہے, درایا ہے, یا پرومیننٹ جو کمپائلیشنز آف حدیث ہیں, صحیح ستہ یا موطا امام مالک ہے, مسند ہے, یا دوسری جو کمپائلیشنز ہوئی تھی ان کے بارے میں جو صحیفاز ہیں. اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف فقہ لٹریچر, سورسز آف اسلامک فقہ, اس میں ہم میجر جو پرومیننٹ سکولز آف فقہ ہے, چاہے حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی ہیں, یا جعفری ہیں, یا شیعہ سکولز آف فقہ جو ہیں جس کو ہم اسماعیلیز کہتے ہیں, یا اثنا عشریز, ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. دین کمنگ ٹو the unit number 9, which is Muslim philosophy, Sufism and Muslim contribution to knowledge. تو اس یونٹ میں ہم ڈسکس کریں گے اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف مسلم فلاسفی کو. کلاسیکل مسلم فلاسفرز جو رہے, الکندی ہے, فارابی, ابن سینا, غزالی, ابن رشد. اس کے علاوہ قادریہ کے بارے میں, مرجیہ ہے, خوارج ہیں, یا معتزلائٹس یا اشرائٹس کے بارے میں. اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف صوفیزم, پرومیننٹ صوفیز کے بارے میں, حسن البصری, جنید بغدادی, ابن عربی, شیخ احمد سرہندی ہے, رابعہ بصری ہے, تو ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. یا سفیان ثوری بھی آتا ہے اس میں, جو ارلی ڈیولپمنٹ آف صوفیزم ہوا تھا اس میں. اس کے علاوہ میجر صوفی آرڈرز میں ہم چشتیہ کو ڈسکس کریں گے, سہروردیہ, قادریہ اور نقشبندیہ کو. دین مسلم کنٹریبیوشن ٹو نیچرل اینڈ سوشل سائنسز میں ہم میڈیسن میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن, مسلم سائنٹسٹس کا کنٹریبیوشن کیا رہا, میتھمیٹکس میں, ایسٹرونومی میں, ہسٹیریوگرافی میں, جیوگرافی میں, کیمسٹری اینڈ دین باٹنی. Then coming to the next last topic of this unit is prominent classical thinkers and scientists. اس میں ہم الماوردی کو پڑھیں گے, البیرونی, ابن تیمیہ, ابن خلدون, ابن البیتار, ابن الہیثم وغیرہ جو ہیں دوسرے اسکالرس, ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. Then coming to the last unit of this paper, which is modern trends movements in Islam. جو ماڈرن ٹرینڈس ہے, تھنکرز ہیں یا مومنٹس ہیں, اس کو ہم ان ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, تاکہ کوئی بھی کوسچن جو نیٹ یا سیٹ ایگزامینیشن میں پوچھا جاتا ہے آپ اس کو کور کر سکیں آرام سے. تو اس میں سب سے پہلے جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے ایڈوینٹ آف ویسٹرن ماڈرنٹی اینڈ ٹیکنالوجی ان یورپ اینڈ انڈیا. اس میں محمد علی پاشا اور اس کے ریفارمیٹیو انیشیٹیوز جو تھے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. انڈین سب کانٹیننٹ میں سر سید کا جو ایجوکیشنل موومنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ماڈرن ریلیجس موومنٹس میں وہابیہ آتا ہے, سکوٹو موومنٹ آتا ہے یا فرازی موومنٹ, ان کو ہم ڈسکس کریں گے. شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید کے جو موومنٹس تھے ان کو بھی ہم پڑھیں گے. اخوان المسلمین جو ہے ایجپٹ کا یا جماعت اسلامی جو ہے سب کانٹیننٹ میں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ینگ ٹرک موومنٹ, نرسی موومنٹ یا تنظیمات جو اوٹومان ریفارمیشنز میں یا اوٹومان کا جو لیٹر پیریڈ تھا یا ہم کہیں گے اینڈ پیریڈ تھا, اس میں جو موومنٹس شروع ہوئے تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے. عرب نیشنلزم کو ہم پڑھیں گے, اس میں ہم مین کنٹریبیوشن پڑھیں گے عبد الرحمن الکواکبی کا. اس کے علاوہ ویسٹرن ماڈرنٹی ان ٹرکی اینڈ ایران میں ہم مصطفیٰ کمال کا پڑھیں گے اور رضا شاہ پہلوی کو ہم ڈسکس کریں گے.
مسلم ماڈرنسٹ تھنکرس میں ہم علی عبدالرازق کو پڑھیں گے، قاسم امین کو پڑھیں گے اور فضل الرحمان کو پڑھیں گے۔ کنٹمپرری مسلم آرگنائزیشنز اینڈ اسکولز آف تھاٹ میں ہم دیوبند، ندوہ یا سلفی یا بریلوی جو بھی پرومیننٹ ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ماڈرن اسلامک تھنکرس میں ہم جمال الدین افغانی کو ڈسکس کریں گے، محمد عبدو، رشید رضا مصری کو ہم ڈسکس کریں گے، حسن البنا، سید قطب، شبلی نعمانی، علامہ اقبال، سید ابو العلا مودودی، آیت اللہ خمینی، علی شریعتی اور احمد کسروی تبریزی جو ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے، ان کی لائف، ان کا کنٹریبیوشن۔ اس کے علاوہ ایرانین ریولیوشن 1979 کو ہم پڑھیں گے، دا پیلسٹین پرابلم، لبریشن آرگنائزیشن جو ہے PLO، حماس ہے یا حزب اللہ ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ عرب سپرنگ کیا ہے اور کیسے شروع ہوئی، یہ کیا ہوتا ہے عرب سپرنگ اور اس میں کیا کنٹریبیوشن رہا مسلم کنٹریز کا، کون اس میں انوالوڈ تھی۔ ایجپٹ کا ہم پڑھیں گے، ڈیموکریسی آن ٹرائل۔ کانفلکٹس ان ویسٹ ایشیا، اس میں ہم عراق، لیبیا جو کنٹمپرری پیریڈ میں ہو رہا ہے، سیریا اور یمن میں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایٹ دا اینڈ آف دس ٹاپک جو ہے وہ ہے Indo-Arab relations. So this was the detailed description of the syllabus of Arab culture and Islamic studies. Hope کہ آپ سب نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور you will be ready from tomorrow to join the classes, and I have already told you that the classes will be free. You have not to pay any kind of fee for this, and the lectures will be available from tomorrow on my YouTube channel Insight Knowledge. Here is in the description box I have provided the link of my YouTube channel, and I suggest to you to subscribe my YouTube channel, like and share with your friends. So see you tomorrow inshallah. Take care, stay home and stay safe. Allah Hafiz.